اسرائیلی جارحیت سے غزہ کے 100 سے زائد تاریخی ثقافتی مراکز تباہ، 650 سال پرانی العمری مسجد بھی شہید کر دی گئی۔ فلسطین کی تاریخی مسجد عمری بھی تباہ، ثقافتی مراکز میں شامل۔ دنیا کا تیسرا قدیم ترین چرچ آف سینٹ پارفیرس، 2000 سال قدیم رومی قبرستان، رفح میوزیم اور دیگر قدیم ثقافتی مقامات اسرائیلی بمباری سے تباہ ہو گئے۔ فریقین بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کرے، ثقافتی تاریخ کے نقصان پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس، جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد UAE نے پیش کی تھی۔ قرارداد کی حمایت میں 13 ووٹ، برطانیہ غیر حاضر رہا۔ نائب امریکی مندوب کے مطابق اقوام متحدہ کی قرارداد کا مسودہ حقیقت کے برعکس ہے۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا عزم، سیکیورٹی فورسز سرگرم۔ ٹانک کے علاقے ملا زئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ بھی برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملہ، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ پاک بحریہ نے ہنگور ڈے پر خصوصی ڈاکومنٹری ہر اول کا پرومو جاری کر دیا۔ ترجمان پاک نیوی کے مطابق 1971 میں پاکستانی آبدوز ہنگور نے بھارتی جہاز ککری کو سمندر برد کیا۔ ہنگور نے دوسرے حملے میں بھارتی جنگی جہاز کرپان کو بھی مفلوج کر دیا۔ سب سے اول، سب سے بہتر کا عزم لیے پاک بحریہ کی سب میرین سروس کی جانباز آج بھی دشمن کے آگے سینہ سپر ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کو مصیبتوں سے، اس گرداب سے باہر نکالا جائے۔ ریاست مدینہ کا نام لگے تھکنے نہ تھکنے والے کا ابھی آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیوں۔ سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا، کرپشن کا یا ڈاکہ کہہ لیں آپ اس کو، وہ یہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل تھا، اور سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ یہ بند لفافہ لہرا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور اپنی ایگریمنٹ دے دیں۔ صرف زبانی کلامی مدینے کی ریاست مدینہ، لیکن ریاست مدینہ میں کیا سکھاتی اس کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی ریاست مدینہ۔ صرف حکومت نہیں لیں گے، 2017 کے جعلی مقدموں کا احتساب بھی چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئی جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے، کوئی ان سے پوچھے گا۔ پاکستان کو لوٹنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، بڑا مطالبہ کر دیا۔ نون لیگی قائد نے بانی PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا، 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ زبانی کلامی ریاست مدینہ کی بات کرنے والے کو اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی ملاقات، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا۔ سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقاتوں میں پیپر ورک کے ساتھ طے ہوگا۔ ملاقات گزشتہ روز شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کی قائد نون لیگ نواز شریف سے چند روز میں ملاقات کا بھی امکان۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہمیں ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب میں کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا، کہا دہشت گردی کا باعث الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتا، ادارے سیکیورٹی یقینی بنائیں، سیاسی جماعتیں متاثرہ علاقوں میں سرگرمیاں محدود رکھیں، مجرم کا لیول پلینگ فیلڈ کا واویلا درست نہیں۔
مفاہمت کے بادشاہ کی الیکشن سے قبل سیاسی اننگز جاری، شہر اقتدار میں پڑاؤ ڈال لیا، آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ایمل ولی خان کی ملاقات، آئندہ عام انتخابات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی بات چیت کی گئی۔ فضل الرحمان پر حملے سے متعلق سیکیورٹی تھریٹ موصول ہوا ہے، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا انتخابی مہم کے دوران حملوں کی ایک تاریخ ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو جتنی پیرا ملٹری فورس درکار ہوگی فراہم کریں گے۔ پی ٹی آئی کی ایک اور بڑی وکٹ گر گئی، شوکت ترین کا پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان، سابق وزیر خزانہ نے کہا تحریک انصاف اور سینٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں، معاشی حالات اور صحت کی وجہ سے 2-2.5 سال مشکل رہے، اہل خانہ اور دوستوں کی مشاورت کے بعد سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن ریفرنس میں شریک ملزمان کے اشتہار جاری، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ، فرح گوگی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں کر دیے گئے۔ ملزمان 6 جنوری کو احتساب عدالت طلب۔ دوسری جانب ایف آئی اے نے شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشہ نیب ریفرنس آئندہ چند روز میں دائر ہونے کا امکان، تمام تیاری مکمل، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے توشہ خانہ کیس میں تفتیش کا عمل مکمل ہو چکا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی ریفرنس میں شامل کیے جانے کا فیصلہ، بشرا بی بی کو نیب نے 11 دسمبر کو طلب بھی کر رکھا ہے، ان کی پیشی کے بعد ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ عائشہ منزل پر آگ لگنے کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ عمارت میں نہ تو ایمرجنسی الارم تھا اور نہ ہی ہنگامی اخراج کے راستے بنائے گئے تھے۔ فائر بریگیڈ کی رپورٹ میں انکشاف، گراؤنڈ فلور پر موجود تمام دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی۔ ابتدائی رپورٹ میں فی الحال آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا گیا۔ نیو نیوز کے پروگرام بیانیہ کے اینکر پرسن فواد احمد نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے چیف آپریٹنگ آفیسر مقرر۔ چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ٹیم کا فواد احمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فواد احمد نے کہا ٹیم ورک کو ترجیح دیں گے، ادارے کی بہتری مشن ہے، ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تقریب کے اختتام پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک، ڈائریکٹر نیوز محمد عثمان سمیت دیگر نے فواد احمد کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے گلدستہ پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ اور سروں کے سلطان استاد نصرت فتح علی خان کے حقیقی جانشین راحت فتح علی خان، سر اور تال بے مثال، گائیکی میں باکمال، آواز ایسی کے ساتھ سروں سے بھی اونچی، پاکستان ہو، بھارت ہو یا برطانیہ، کینیڈا ہو یا افریقہ، ان کی آواز کی ایک دنیا دیوانی۔ راحت فتح علی خان نے آئیفا ایوارڈ اور نوبل پیس ایوارڈ میں بھی پرفارم کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ڈائریکٹوریٹ کی احساسی ڈگری سے نوازا۔ عالمی شہرت یافتہ گائک استاد راحت فتح علی خان 49 برس کے ہو گئے۔